من کے ڈھکل کر سبحان اللہ پڑھ کے نہیں بتایا، آپ انگلیوں کے پوروں پر پڑھتے تھے۔ میرے دینی بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کوئی طریقہ اپنانا دین میں بدعت ہے۔ ان اللہ لا يقبل قلب غافل بقلب غافل، غفلت بھرے دلوں کے دعاؤں کو، ذکر و اذکار کو اللہ نہیں سنتا۔ یہ ذکر و اذکار جھوم جھوم کر پڑھ رہے ہیں، جھوم جھوم کر ہل ہل کر گا رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، لا الہ الا اللہ، اللہ لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، اللہ اللہ، ہو ہا ہی ہو حی ہا ہی ہو حی، یہ کیا ہے؟ اللہ کے نام کو اس طرح ورد کرنا کیا کسی امام نے اپنی فقہ میں بتایا ہے؟ لا کر دکھاؤ ہم کو۔ امام مالک ہو یا امام شافعی ہو، مالک ہو حنبلی ہو، اپنے کسی مسند کے اندر، اپنی کسی فقہ کی کتاب میں ایسے راتب، حداد، مولود، مالا جو ایسی کتابیں ایجاد کر لیے ہیں، اس کے اندر 140 پر 5 حداد، مولود، ماتا، راتب کے یہ کتابیں ہیں۔ یہ کیرلا کے صوفی حضراتوں نے نکالا۔ ہر گھر کے اندر، ہر شادی بیاہ کے موقع پر راتب، مالا، مولود، منقوص یہ پڑھا جاتا ہے۔ میرے دینی بھائیوں، اس کی دلیل کہاں ہے؟ کس حدیث کے اندر ہے؟ کیا نبی نے بتائی؟ یہ کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ لوگوں نے اللہ کے علاوہ یہی نہیں، حجر و شجر کو اپنا معبود بنا لیا۔ دیکھیے اس کلپ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بدل کر لوگوں نے شرک کیسے ایجاد کر لیا۔ یہ درخت ہے، اس درخت کو لوگ اپنے معبود کی طرح اپنا معبود بنا لیے ہیں، اور اپنا شجر، حجر کو اپنا خدا بنا لیے ہیں۔ کوئی جا رہا ہے، اس درخت میں ایک ایسا پاور ہے، جو بھی جا کر منت کے ساتھ ہریا کپڑا اس درخت پر باندھے گا، اللہ اس کی مرادیں پوری کرے گا، اور اس درخت سے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ یہ درخت ہے زمین کا، یہ بڑھ کا درخت ہے جس کے جڑیں لمبی لمبی نکلتی ہیں۔ اس جڑوں پر جا کر جھنڈے لگائے جا رہے ہیں، ہرے کپڑے لگوائے جا رہے ہیں، اور اس درخت سے منتیں مانگی جا رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، غزوہ حنین کے موقع پر ہم ایک راستے سے جا رہے تھے، وہاں پر راستے میں ایک بیری کا درخت تھا۔ لوگ اس بیری کے درخت میں اسی طرح نظر و نیاز سے تعویذیں لا کر لٹکاتے تھے، تلواریں لٹکاتے تھے۔ نبی سے ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم کو بھی ایسا ایک درخت بنا دیجئے نا، ہمارے لیے بھی ایسا ایک درخت تو نا، ہم بھی جا کر درخت سے مرادیں مانگیں گے، ہم بھی جا کر درخت سے پوجا پاٹ کریں گے۔ نبی نے کہا، اللہ اکبر، تم نے وہی کہا جو بنی اسرائیلیوں نے موسیٰ سے کہا تھا۔ موسیٰ سے کہا تھا، بنی اسرائیلیوں نے موسیٰ سے کیا کہا تھا؟ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمارے لیے ایک ایسے خدا بنا دو جیسے ان لوگوں کے خدا ہیں۔ قال انکم قوم تجہلون، تم تو بڑی جاہل قوم ہو۔ یہ امت مسلمہ، یہ جاہل نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ جاہلوں کا کام ہے۔ دعائیں مانگ رہے ہیں، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے، اللہ سننے والا ہے۔ ان کو ایمان نہیں کہ اللہ سنے گا، اللہ دے گا، ان کو بھروسہ ہے ان درختوں پر۔ یہ مرید، یہ مرشد جو سامنے کھڑے ہو کر دعائیں کر رہا ہے، اس کے پیچھے اس کے سارے مرید کھڑے ہو کر آمین آمین کر رہے ہیں۔ حمل والی عورتیں درخت کے پاس آ کر منتیں مانگ رہی ہیں، حمل والی عورتیں، ساری خواتین آ کر اس درخت سے منتیں مرادیں مانگی جا رہی ہیں۔ لوگوں یاد رکھنا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس درخت کو اٹھائے گا، اس درخت کو قیامت کے میدان میں کھڑا کرے گا، اور یہ سارے مرید، یہ چلے چپٹاؤں کو اللہ تعالیٰ اس درخت کے پیچھے کھڑا کرے گا۔ ہر دنیا کا باطل طریقے پر عمل کرنے والا اپنے خداؤں کے پیچھے کھڑا ہوگا۔ کل قیامت کے دن درخت کے پیچھے ان لوگوں کو اللہ کھڑا کرے گا جو ان درختوں سے مرادیں مانگتے ہیں، ان خبروں پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، درختوں سے پوجا کرنے والوں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ درخت کو اٹھا کر کھڑا کرے گا۔ اللہ کے رسول بھی ایک درخت کے پیچھے بیعت رضوان کیے تھے۔ اللہ کے رسول صحابہ کرام سے بیعت لیے تھے۔ وہ ایک درخت تھا جس کے نیچے صحابہ کرام سے اللہ کے رسول بیعت لیے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد صحابہ اس درخت کے نیچے تبرک کے طور پر جا کر بیٹھتے تھے، جیسے یہ تبرک کے طور پر جا کر درختوں سے مانگ رہے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب کو جب پتا چلا یہ بیت رضوان کا درخت ہے، لوگ تبرک کے طور پر اس درخت کے نیچے جا کر بیٹھ رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو جڑ سے نکال کر پھینک دیے، فتنے کا دروازہ بند کر دیے۔ یہ دیکھیے، یہ ایک پتھر ہے جس پتھر کو ان کا عقیدہ ہے کہ یہ ہمارا ایک ولی ہے، ہمارے ولی عبادت کرتے کرتے پتھر بن گئے تھے، اور یہ پتھر میں ہمارے ولی ہوتے ہیں۔ اس پتھر کے سامنے اگربتیاں جلائی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، اے اللہ کے بندو ڈرو اس آگ سے جس آگ کا ایندھن اللہ تعالیٰ انسان اور پتھر کو بنا دے گا۔ پتھر سے مانگتے ہو، پتھر سے سارے غیر اللہ بھی مانگتے ہیں، اپنی پتھر کی مورتیاں بنا کر مانگتے ہیں۔ ان پتھروں سے مانگنے والوں
قیامت کے دن اللہ انہی پتھروں کے ساتھ تم کو جہنم میں ڈالے گا. سورہ بقرہ آیت نمبر 24. سورہ بقرہ کی 24 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے انسان اور پتھر کا ایندھن بنا کر ہم جہنم میں ڈالیں گے. اللہ کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء, کون ہے مصیبت کے مصیبتوں کو دور کرنے والا, کون ہے مشکلوں میں کام آنے والا. الہ مع اللہ, کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے تمہارے لیے؟ ہاں یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے اللہ کے علاوہ یہ حجر ہے, یہ شجر ہے, یہ درخت ہے, یہ پتھر ہے, یہ بابا ہے, یہ پیرانے پیر ہے, یہ مشکل کشا ہے, یہ غوث اعظم ہے, دستگیر ہے. اللہ چیلنج کے طور پر سوال کر رہا ہے الہ مع اللہ, کیا کوئی ہے اللہ کے علاوہ تمہاری مدد کرنے والا؟ یہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کے علاوہ مدد کرنے والا. لوگوں اس دھوکے سے بچو, کل قیامت کے دن مشرکوں کی فہرست میں تم اٹھائے جاؤ گے. اس دھوکے سے اپنے ایمان کو بچائے رکھنا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یقیناً جو لوگ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں, پکارتے ہیں غیر لوگوں کو, اللہ تعالیٰ ان کی کوئی دعا قبول نہیں کرتا, اور اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کو جہنم میں اٹھا کر ڈالے گا. یہ جا کر اولیاء اللہ سے مددیں مانگتے ہیں, اللہ کے رسول سے بھی مدد نہیں مانگ سکتے. میرے بھائیوں, آئیے طبرانی کی حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناؤ. ایک منافق تھا نبی کے زمانے میں, وہ منافق مسلمانوں کو بہت تکلیف دیتا تھا. لوگ اس منافق کے فتنے سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول کے پاس آئے, بولے اے اللہ کے رسول اس منافق کے فتنے سے ہمیں بچائیے. انا نستغیث برسول اللہ, اے اللہ کے رسول ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں, آپ ہماری مدد کیجیے, آپ ہمارے غوث بنیے. نستغیث غوث کو کہتے ہیں, آپ ہمارے غوث بن جائیے, اس کے فتنے سے بچا لیجیے. آپ نے بیان فرمایا انہ لا یستغیث بی